الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام يوم الجمعة وسيد الشهور رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے بھائیو دوستو، ہم سب کے بہت سے خیر خواہ ہیں، بہت سے لوگ ہمارے خیر خواہ بھی ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ سارے خیر خواہوں میں سے سارے جتنے بھی میرے آپ کے خیر خواہ ہیں اس دنیا میں، سب کو ایک طرف کرو، لیکن یاد رکھو ہم سب کے خیر خواہوں میں سے سب سے زیادہ خیر خواہ وہ دو ہیں۔ ہمارے جتنے بھی خیر خواہ ہیں، والدین ہمارے خیر خواہ ہیں، دوست ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری بیوی بچے ہمارے خیر خواہ ہیں، رشتہ دار وہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، ہمارے بھائی خیر خواہ ہو سکتے ہیں، امام کے نمازی مقتدی خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں ہمارے خیر خواہ ہوں، ان سب سے زیادہ بہترین خیر خواہ وہ دو ہیں، وہ دو ہیں۔ سب سے پہلا خیر خواہ ہم سب کا سب سے زیادہ بہترین افضل خیر خواہ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اور دوسرا خیر خواہ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب سے بڑھ کر دنیا میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اسی طرح انسان کے دنیا میں دشمن بھی بہت ہیں، نہ چاہنے والے بہت ہو سکتے ہیں، حاسدین بھی بہت ہو سکتے ہیں، دشمن بہت ہو سکتے ہیں انسان کے، لیکن یاد رکھو
دنیا میں بھی انسان کے دشمنوں میں سے سب سے بڑے دشمن بھی دو ہیں۔ جیسے خیر خواہ دنیا میں سب سے بڑھ کر دو ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب، اسی طرح انسان کے دشمن بھی دشمنوں میں سے سب سے بڑے دشمن وہ بھی دو ہیں۔ ایک دشمن باہر کا ہے، ایک دشمن اندر کا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دشمنوں میں سے سب سے بڑے دشمن وہ دو ہیں انسان کے، اور وہ دو دشمن ایک تو انسان کے جسم سے باہر ہے اور ایک دشمن انسان کے جسم کے اندر ہے۔ اب جو باہر ہے دشمن انسان کا، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الشیطان کہ انہو عدو مبین، یہ شیطان اے انسان یہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ ایک دشمن تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ بتایا، یہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ دوسرا دشمن جو انسان کا اپنے جسم کے اندر ہے وہ ہے نفس۔ وہ کیا ہے؟ نفس۔ اب اس نفس کی 3 قسمیں قرآن کے اندر آئی ہیں۔ اس نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، نفس امارہ جس کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اب یہ نفس ایک ہے جو جسم کے اندر ہے، لیکن یہ 3 طرح کا بن جاتا ہے۔ اس کی کیفیت 3 طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جس کو قرآن کے اندر یوں کہا گیا نفس امارہ۔ نفس امارہ اور شیطان ان کی بڑی دوستی ہے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، نفس امارہ اور شیطان۔ اور دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جس کا قرآن کے اندر سورۃ قیامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے 7 جگہ پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں اپنی ذات کی، اور پھر بہت سی جگہوں پر اللہ نے اپنی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اس مخلوق کے نام لے کر قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ جیسے یہاں سورۃ قیامہ میں اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اللہ کی مخلوق ہے نا، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کہی لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی۔ اسی قیامت کے دن کے ساتھ اللہ نے قسم کھائی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس کی دوسری قسم، نفس کی دوسری قسم نفس لوامہ۔ اب یہ جو نفس لوامہ ہے یہ دوسری قسم، اور تیسری قسم پہلے خلاصہ آپ کو بتا دوں، تیسری قسم جو نفس کی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا اللہ نے قرآن کے اندر
جی ذکر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس امارہ کا تعلق دوستی کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ. نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے کہ یہ کبھی کبھی الجھ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، راہ راست سے پٹڑی سے اتر جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، میں تو غلط کر رہا ہوں، زندگی غلط گزار رہا ہوں، سرکشی میں گزار رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہوں. اندر اٹھتا ہے، اندر انسان کا ضمیر اٹھتا ہے، جاگتا ہے. جب انسان کوئی غلط کرتا ہے تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے او خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے تجھے کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی لحاظ کرنا چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے، غلط کام کیوں کر رہا ہے؟ اندر سے آواز دیتا ہے ضمیر. اس ضمیر کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو آواز دیتا ہے، جو جھنجھوڑتا ہے انسان کو اور خوف خدا کر، کیوں روزہ نہیں رکھتا، کیوں اللہ کے مہمان کا اکرام نہیں کرتا؟ تجھے اللہ نے رمضان دیا، رمضان کا مہینہ نصیب کیا، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سالوں کے مہینوں کا سردار 12 مہینوں کا سردار مہینہ وہ رمضان ہے. سید الشہور رمضان، کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان ہے. اور ماہ رمضان کا خیال کر، یہ نفس لوامہ جھنجھوڑتا ہے انسان کو، اس کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، تو پھر انسان پھر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ سے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے. یہ 2 قسمیں ہو. تیسری قسم انسان کے نفس کی نفس مطمئنہ. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسا نفس مطمئنہ عطا فرمائے. نفس مطمئنہ اللہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو بندے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں. اور نفس مطمئنہ جو اللہ نے عطا کیے وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو عطا کیے. اس کے بعد ایمان والوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو اللہ پھر ان کو نفس مطمئنہ عطا فرما دیتے. نفس ایک ہے، انسان کے جسم کے اندر روح ایک ہے، روح ایک ہے، لیکن اس روح کو بنانے کے لیے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے کہ 11 مہینے میں شیطان اپنی ساری کارگزاریاں ساری کرتا ہے کہ ہر برائی کو شیطان چمکا کر خوشنما بنا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کا انسان کا نفس بنا دیتا ہے نفس امارہ. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ نفس امارہ کا تعلق کس سے ہے؟ شیطان سے، اس کی دوستی ہے نفس امارہ سے. اس لیے جن لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، ان کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ نفس امارہ کے مالک ہوتے ہیں. نفس امارہ کہ انسان کو دشمن کون ہے؟
یہ دوسرا دشمن ہے جی۔ انسان کو دونوں دشمن جو دنیا کے بڑے دشمن ہیں انسان کے، ایک تو انسان کا اپنا نفس، دوسرا شیطان۔ شیطان نفس امارہ کو اپنا بناتا ہے اور پھر انسان وہی کام کرتا ہے۔ شیطان ہر عمل کو زہر کو وہ ایسے بناتا ہے جیسے شہد ہو کہ اس کو کھا لو، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ شیطان اپنے کاموں کو کیا کرتا ہے؟ انسان کے سامنے بہترین خوشنما مزین کرتا ہے، پھر انسان کو کہتا ہے اس کو کر، یہ تو زبردست چیز ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ زہر ہوتی ہے، زہر۔ لیکن اس زہر کے اوپر وہ ورق چاندی لگاتا ہے، ورق سونا لگاتا ہے، ہاں جی، چمکیلا بنا دیتا ہے، خوشنما بنا دیتا ہے، اور انسان اس کو جب اپناتا ہے زہر اس کو وہ کھلا دیتا ہے۔ پھر وہی زہر اس انسان کے اندر کام کرتی ہے، مشین چلتی ہے، جو اعضاء ہیں انسان کے وہ وہی کام کرتے ہیں جو زہر کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس زہر کو 11 مہینے انسان یہ زہر اگلتا ہے، انسان کے جسم میں ڈالتا ہے، وہ زہر سے انسان کا جسم، خون، گوشت، ہڈیاں آلودہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس زہر کو نکالنے کے لیے اللہ نے 1 مہینہ تمہیں عطا کیا ہے، وہ ماہ رمضان ہے۔ اس زہر کا ترقیاق، ہاں جی، ہر زہر کا تریاق ہوتا ہے نا، اس کا تریاق یہ ہے کہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ نفس امارہ کو اگر ختم کرنا ہے، اس کو کچلنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، نفس امارہ کو جو کہ شیطان کا دوست ہے، تو پھر آؤ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ روزے میں یہ مجاہدہ ہے انسان کا کہ نفس کہتا ہے وہ بہترین پانی آگے شربت رکھا ہوا ہے پی لو، لیکن روزہ کہتا ہے نہیں پینا، ابھی کھانا آگے موجود ہے، بہترین کھانا موجود ہے، روسٹ موجود ہے، اور انسان کا دل چاہ رہا ہے، لیکن روزہ کہتا ہے خبردار نہیں کھانا۔ بھوک بھی لگی ہے، بھوک بھی تڑپا رہی ہے، پیاس بھی تڑپا رہی ہے، لیکن روزہ کہتا ہے نہیں۔ جس 11 مہینے میں شیطان نے کام کیے سارے، لیکن اب اس کا بس نہیں چل رہا، روزہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے دھکیل رہا ہے۔ روزہ اس شیطان کے ہر حربے کو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے کر رہا ہے۔ تو شیطان کے سارے حربوں سے بچنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آنے کے لیے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنانے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نفس مطمئنہ ایسا نفس مطمئنہ ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس کو نفس مطمئنہ مل گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جیسے قرآن میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب نفس مطمئنہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب نیک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اللہ کا برگزیدہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب روزہ دار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ،
تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کے لیے ہے۔ تو ہم سب کو اپنے روح، جس کو نفس کہتے ہیں، اس روح کو بہترین روح بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ روزے رمضان کے روزے، صیام رمضان، یہ رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک، درمیان کا جو پورا سال ہے، یہ پورے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ تو جب انسان کے ہوئے وہ برے اعمال جب روزہ رکھنے سے وہ معاف اللہ کرتا ہے، تو اس روح کے اندر ایک تجلی، ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس روشنی سے، اس نور کی برکت سے انسان اللہ کی فرما برداریاں کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اللہ پھر اس بندے سے کیا کہتا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ پھر راضی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ، تو نے میرے مہمان کا خیال کیا، تو نے روزہ رکھا، اپنا مجاہدہ کیا، اپنے نفس کو، نفس امارہ کو کچل دیا، نفس لوامہ بنا کر نفس مطمئنہ میں داخل ہو گیا، تو تیرا انعام یہ ہے فادخلی فی عبادی، تو اب میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں کی صف میں داخل ہو جا، کیونکہ قیامت کے دن بھی صفیں ہوں گی، صفیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن جنتیوں کی صفوں میں سب سے زیادہ صفیں میرے محبوب کی امت کی ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کی صفیں بنیں گی تو سب سے زیادہ صفیں کس امت کی ہوں گی؟ میرے محبوب کی امت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنا نفس امارہ کو کچلا، روزہ رکھا، ہاں جی، ہر چیز سے پرہیز کیا، حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا، ہاں جی، گھر میں اللہ نے وہ حلال چیزیں رکھی ہیں، حلال چیزوں کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن روزہ رکھ کر ان حلال چیزوں سے بھی کیا کیا؟ پرہیز کیا۔ تو اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، یہاں تک نہیں، چل اب جنت میری میں داخل ہو جا۔ تو انعام کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ جنت ہے۔ تو اس لیے اپنے دشمن کی پہچان کرو۔ ہمارے دنیا میں دشمن جو ہے وہ بہت ہیں، لیکن ان دشمنوں میں سے ہاں جی حسد کرنا بھی دشمن ہی ہے، ہاں جی، حسد، یہ جتنی بھی بری مہلک بیماریاں ہیں، جتنی بھی بری محرکات ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ، ہاں جی، فراڈ کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے حقوق کو پامال کرنا، یہ سارے دھوکے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے دشمن ہیں۔ اور سب سے بڑا دشمن وہ کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے، نفس، وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کو توڑنے کے لیے اللہ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا، وہ ماہ رمضان ہے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ جب روزہ رکھو گے آپ کے جسم کے اندر وہ تجلیات، وہ نور پیدا ہوگا، وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ روشنی پیدا ہوگی، جس سے آپ کو جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا، کھانے سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا، پینے سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا، بیوی سے بھی دور رہنا پڑے گا، حلال چیزوں سے بھی دور رہنا پڑے گا۔ آپ کو نفس مطمئنہ بنانا پڑے گا اور نفس امارہ کو کچلنا پڑے گا۔ یہ ماہ رمضان کے روزے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی چھوٹی سی مجبوری سمجھ کر کسی کو بھی ماہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھو نفلی،
اس ایک روزے کا اجر کو آپ نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ اس لیے ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہیں، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اگر تم تقوی چاہتے ہو، پرہیزگاری چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ روزے کو، یہ روزہ دو چیزیں انسان کی ڈھال ہوں گی، دو چیزیں مرنے کے بعد۔ جیسے ہم ڈھال بناتے ہیں نا دنیا میں، ہر چیز سے بچنے کے لیے مکان بناتے ہیں، بہترین کمرہ بناتے ہیں، اس کی چھت بناتے ہیں، چھت بھی مضبوط ہو کہ بارش کا پانی نہ آئے۔ جب مرتا ہے انسان، اس دنیا سے جاتا ہے قبر میں، تو دو چیزیں انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں کہ قبر کا عذاب اس بندے کو نہیں ہوتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں جو قبر کے عذاب سے انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں کہ عذاب نہیں ہوتا اس آدمی کو، وہ دو چیزیں، ایک قرآن ہے، دوسرا روزہ ہے۔ روزہ بھی ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ کہتا ہے کہ اس نے تو دنیا میں میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا، میرا خیال کیا، روزہ رکھ کر اس نے ہر چیز سے پرہیز کیا اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو روزہ آگے آ جاتا ہے، قبر کے عذاب سے مسلمان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن، جب اگر عذاب ہونے لگے قرآن آگے آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا تو مجھے اپنی کتاب نہ بناؤ اے میرے اللہ، مجھے اپنی کتاب کا حصہ نہ بناؤ، اگر میں آپ کا کلام ہوں تو پھر میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ روزے کی حالت میں میری تلاوت کرتا رہا، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ تو دو چیزوں کا اہتمام کریں ماہ رمضان میں، دو چیزوں کا، روزہ نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت بھی نہ چھوڑیں۔ جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو ان چیزوں کے کرنے سے بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ وہ محرکات، وہ محرمات جو اللہ نے حرام کی ہیں، جو 11 مہینے ہم کرتے ہیں، اگر ہم اس ایک مہینے میں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کریں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، تو اللہ ہمیں 11 مہینے ان محرمات سے، ان حرام چیزوں سے بچائے گا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پھر ہمیں وہ تجلی دے گا، وہ نور دے گا، وہ طاقت دے گا کہ ہم 11 مہینے پورا سال پھر ان چیزوں سے بچیں گے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، اور پھر ہم وہ کام کریں گے، وہ چیزیں کریں گے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، وہ اعمال ہم کریں گے جن پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، اور وہ اعمال ہمیں کہاں پہنچائیں گے؟ جنت۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان فتغیر لونہ، کہ جب رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضور کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ رمضان جب داخل ہوتا تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا، آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا، وَكَثْرَتْ صَلَاتُهُ، اور آپ ماہ رمضان میں خوب نمازیں پڑھتے۔ اللہ کے محبوب، ہمیں اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھ کر ماہ رمضان کو گزارنا چاہیے۔ تو حضور کی زندگی کیسے تھی کہ جب رمضان آتا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے لیے ایسے تیاری کرتے کہ رمضان میں کثرت سے نمازیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے، دعاؤں کا اہتمام۔ اب ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں روزے کی حالت میں سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اپنی ساری زندگی کے پیچھے جو ایام گزرے ہیں، ہاں جی، ان میں جو ہم نے وہ کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے، ان پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جب روزہ رکھتے تو خوب قرآن کی تلاوت کرتے، روزانہ دور کرتے، جبرائیل بھی سناتے، حضور بھی سناتے، اور کثرت سے آپ نمازیں پڑھتے، اور کثرت سے آپ دعا کرتے۔ تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کا اہتمام، روزے کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام، توبہ اور استغفار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ہر جھوٹ سے پرہیز، دھوکے سے پرہیز۔ اگر روزے کی حالت میں آپ غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار بھی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، تو سمجھ لو ابھی نفس امارہ ہے، نفس لوامہ نہیں آیا۔ نفس لوامہ اس وقت آئے گا جب آپ کو جھنجھوڑے گا، آپ کو کہے گا وہ کیا کیا تم نے ساری زندگی، آ جا رب کی دربار میں، ابھی جبھی کو جھکا لے، آنکھوں سے آنسو نکال دے، اور اپنی سابقہ زندگی کے ایام میں جو کچھ کیا اس سے توبہ کر لے۔ یہ لفظ نفس لوامہ ہوگا۔ جب نفس لوامہ آئے گا تو پھر آپ نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، جب نیکیوں کی طرف بڑھیں گے تو اللہ آپ کو پھر نفس مطمئنہ عطا فرما دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی جتنی بابرکت ساعات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دشمنوں سے، دشمنوں کے شر سے اور دشمنوں کے حربوں سے بچائے، اور ان دشمنوں میں سے سب سے بڑے دو دشمن انسان کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں، ایک انسان کا نفس ہے، خواہشات جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور دوسرا دشمن کیا ہے؟ شیطان۔ اللہ ہمیں ان دونوں دشمنوں کے وار سے، ان دونوں دشمنوں کے حربوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔